کہ اگر کوئی شخص اللہ کی قسم اٹھا کر بات کہے وہ جھوٹا کیوں نہ ہو، اس کی قسم کی لاج رکھنی چاہیے، کیونکہ اس آدمی کی نہیں، اس نے جس کا نام لیا ہے، جس ہستی کا، اس ہستی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کی بات کی لاج رکھے۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ زبانی کلامی باتوں سے نہیں ہوتا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے عمل سے۔ اسی لیے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کسی سفر سے آتے، خاص طور سے جہاد وغیرہ سے، سب سے پہلے اللہ کے رسول مسجد جاتے تھے۔ ہر ایک کافر کو اور ہر ایک منافق کو ایک ہی طرح کا عذاب نہیں ہوگا، کسی کے لیے عذاب سخت ہے اور کسی کے لیے عذاب ہلکا ہے۔ اگر تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے اور تمہیں تمہارا گناہ برا لگ رہا ہو، گناہ کر کے تمہیں خود عجیب کیفیت اندر سے محسوس ہو رہی ہے، میں نے گناہ کر، اور تمہاری نیکی تمہیں خوش کر رہی ہے، یار میں نے آج اللہ کے لیے نیکی کیا، اندر سے خوشی محسوس ہو رہی ہو، یہ سمجھ لو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کسی صحابی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور یہ خبر بھی ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ ہم بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی، کیونکہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ اگر کسی سے ایک بار راضی ہو جائے یہ اس کی کامیابی کے ذریعے، کیونکہ اللہ کسی منافق اور کافر سے راضی نہیں ہوتا، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے پھر ناراض بھی نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 94، 11ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ یعتذرون الیکم، یہ لوگ عذر پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ یعتذرون اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عذر کا، تو یہ لوگ آپ کے سامنے آ کر عذر پیش کریں گے۔ اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کے آؤ گے ان کی طرف۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا تعتذروا، تم اپنا عذر مت بیان کرو۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے۔ نبأ جو سورہ نبأ بھی ہے 29ویں پارے میں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ کہتے ہیں خبر کو، نبأ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے ہمیں، من اخبارکم تمہاری خبروں کی، تمہارے حالات کی، تمہارے معاملات کی۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے اعمال کو، تمہارے کاموں کو۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ، اور پھر تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اس ہستی کی طرف جو کہ عالم ہے، علم رکھتا ہے غیب جو انسان سے چھپا ہوا ہے، غیب غابہ پوشیدہ ہونا، والشہادہ جو چیز سامنے حاضر ہے، شہادہ گواہی کو بھی کہتے ہیں نا، اس میں انسان سامنے ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، اسے نظر آتا ہے۔ تو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے اعتبار سے غیب ہے، اور الشہادہ جو ہمارے اعتبار سے شہادہ ہے، سامنے ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان چیزوں کی جو کہ تم عمل کر کے آئے ہو۔ یہ انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں یہ 11ویں پارے کا آغاز ہے، سورہ توبہ ہے۔ پیچھے آپ سارا قضیہ سن کر آ چکے ہیں، 10ویں پارے میں بیان ہو گیا ہے کہ سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ غزوہ تبوک کا پس منظر، اس کے نکلنے کے اسباب، غزوہ تبوک کے بعد کیا ہوا۔ غزوہ تبوک مدینہ سے چونکہ تھوڑا سا فاصلے پر یہ جگہ تھی، تبوک آج بھی اسی نام سے پورا ایک علاقہ معروف ہے سعودی عرب میں، وہی یہ علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سفر کر کے جانا تھا، اسباب تفصیلات ساری آپ پچھلے پارے کے اندر سماعت فرما چکے ہیں۔ بہت سے لوگ نہیں گئے۔ اب ان نہ جانے والوں میں آپ نے کل پڑھا ہوگا آخر میں کہ کچھ نیک لوگ بھی تھے جو آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اور ان کی سچائی کی دلیل یہ تھی کہ وہ کام کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس اسباب نہیں تھے، اور جب وہ پلٹ کر جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو انسان کو جو ہے وہ جب کبھی کسی نیکی کا ارادہ ہو اور اس کے پاس اسباب نہ ہو تو وہ اپنے آپ کو تیار کرے، پیش کرے، آگے تک جائے جہاں تک جا سکتا ہے، پھر واپس پلٹا دیا جائے
تو اللہ انشاءاللہ اس کو، کیونکہ پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ یہ جو عام طور پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، آج کل عمرے پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اب نیچے مطاف میں بغیر احرام کے نہیں جانے دیتے، لوگ پوچھتے ہیں ویسے چادریں باندھ کے چلے جائیں، وہ تو دھوکہ ہو گیا نا، وہ تو درست نہیں ہے کہ آپ ایسے حالت احرام میں ہوں نہیں اور اپنے آپ کو یہ شو کریں کہ آپ احرام میں ہیں اور اس طرح سے آپ نیچے جا کر رش پیدا کریں۔ تو کیا کریں؟ آپ کپڑوں میں جائیں، آپ کو جب گیٹ پہ روک دیا جائے تو آپ کا عذر اللہ کے سامنے، پھر آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس میں پورا اجر ہے۔ اسی طرح کبھی بھی کوئی کام ہو، انسان کے سامنے رکاوٹیں ہوں تو انسان اپنے کام کو پورا کرے، آگے کوئی رکاوٹ آ جائے انشاءاللہ اللہ اجر دینے والا ہے۔ تو فرسٹ کیٹیگری جو کل آپ نے سماعت فرمائی وہ ان لوگوں کی تھی جو اہل ایمان تھے، پکے سچے مومن تھے، لیکن وہ جہاد پر نہیں گئے اور ان کے پاس جہاد پر نہ جانے کے کوئی بہانے نہیں تھے، تیاری پوری تھی لیکن اسباب نہیں تھے۔ اب اس کے بعد مزید دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ آئے گا، ایک ہے منافقین اور ایک ہے سچے مومن، وہ بھی کچھ ایسے تھے جو جہاد پر غزوہ تبوک میں شریک اور شامل نہیں ہوئے تھے۔ اب درمیان میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، جیسے ہی آپ پہنچیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے میں بتایا کہ اب آپ کے سامنے ٹولہ آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب بھی کسی سفر سے آتے، خاص طور سے جہاد وغیرہ سے، سب سے پہلے اللہ کے رسول مسجد جاتے تھے اور 2 رکعت ادا کرتے۔ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ زبانی کلامی باتوں سے نہیں ہوتا، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے عمل سے۔ اسی لیے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ۔ اب اگر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو، اپنی توبہ کو قبول کروانا چاہتے ہو، دروازہ کھلا ہے۔ یہ کئی مفسرین نے لکھا ہے ان الفاظ میں کہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا ہونا ثابت کیا کہ تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کیسے توبہ ہوگی؟ جب تمہارے اعمال درست ہوں گے، باتوں سے نہیں، کاموں سے۔ انسان کی سچی توبہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے آپ کے اندر سدھار لائے اور مزید نیکیوں کی طرف راغب ہو۔ اس کے سچا اور جھوٹے ہونے کا معیار جو ہے وہ نیکیوں سے پتہ چلتا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ عذر پیش کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں 3 ان کے معاملات ہیں منافقین کے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ دوسرے نمبر پر سیحلفون باللہ لکم، ان قریب یہ حلف اٹھائیں گے۔ اردو میں بھی حلف لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں حلف ہی استعمال کر رہا ہوں، حلف اٹھانا، یہ جو اوتھ سیریمنی وغیرہ ہوتی ہے، یہ ان قریب حلف اٹھائیں گے، اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، لکم آپ کے سامنے، اذا انقلبتم جب تم لوگ پلٹ کے جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، جب واپس تم مدینہ پہنچو گے تو تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کر، اللہ کی قسم اٹھا کر بات کریں گے۔ اور قسم اٹھانے کا مقصود کیا ہوگا؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ تاکہ تم لوگ اعراض کرو ان سے، منہ موڑ لو، ان کی طرف توجہ نہ دو۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اب مومنین کو حکم دیا کہ تم لوگ ان سے اعراض کرنا، ان سے منہ موڑ لینا۔ کیوں؟ انہم رجسن، یہ گندے لوگ ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا، ان حرکتوں کا جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کام کیے اس کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ قسمیں اٹھائیں گے تو اللہ نے فرمایا جب یہ اللہ کی قسم اٹھا کر بات کہہ دیں تو اللہ کی قسم کی لاج رکھنی ہوتی ہے۔ یہ اعراض کرنے کے لیے کہ آپ منہ موڑ لیں، توجہ نہ دیں، تو آپ نہ دیں، چھوڑ دیں ان کو۔ اور ویسے بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان سے صرف نظر کرنا چاہیے۔ یہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو خاطر میں ہی نہ لانا، کیونکہ اللہ نے آگے ذکر کیا انہم رجسن، یعنی ان سے جو آپ نے اعراض کرنا ہے، منہ موڑنا ہے، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، وہ اس وجہ سے کیونکہ گندے لوگ ہیں، ان کی روح گندی ہے، جسم نہیں، روح گندی ہے، روح کے اندر ایمان تو ہے ہی نہیں، نفاق اور کفر ہے، اور منافقین کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس پوری صورت میں آپ نے منافقین کے کردار کو دیکھا اور بار بار اللہ نے ذکر فرمایا کہ منافقین سے بھی کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کے کفر کے اوپر دلائل پچھلی پارے میں آپ نے پڑھے، آگے مزید آئیں گے منافقین کے کفر پر۔ تو ان سے اعراض کرنا، ان سے منہ موڑنا، ان کی طرف توجہ نہیں دینی، ان کو کسی خاطر میں نہیں لانا، ان کی کوئی اہمیت کی وجہ سے نہیں، ان کے گھٹیا پن کی وجہ سے۔ اور ایسے گندے لوگوں سے انسان ہے نا، کیچڑ میں پتھر مارے تو چھینٹیں اڑ کے اپنے اوپر ہی آتی ہیں، اس لیے کیچڑ میں پتھر جب آپ انسان مارے تو مارنے کی ضرورت نہیں، کیچڑ سے اپنے
دامن کو سمیٹ کر کنارہ کش ہو کے نکل جانا چاہیے. ان منافقین کے منہ لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو بہانے بنا رہے ہیں ان کے بہانے سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان سے منہ موڑ لیں. اب منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو آپ نے کسی قسم کا ڈانٹنا نہیں ہے, کسی قسم کی سزا نہیں دینی. دنیا میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے جیسے رہ رہے ہیں ویسے رہیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے جو نہیں گئے, یہ جو بہانے ہیں سب کچھ ہے, تو اللہ نے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم, ان کی سزا آخرت میں ہے. کیونکہ یہ اتنے گندے ہیں کہ ان کو دنیا میں اگر چھیڑو گے تو تمہیں گندا کر دیں گے. منافقین کو اگر چھیڑا, پچھلے پارے میں آپ پڑھ کر رہے ہیں اس صورت کے اندر کہ ان منافقین کے سے کوئی بدلہ اور انتقام نہیں لیا گیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں محمد اپنی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کچھ نہیں کہا گیا, اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا. کچھ کہہ دیا جاتا تو یہ کیا کرتے. اس لیے اپنی آپ کو سلامتی میں رکھنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں, ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں یار رشتہ دار ہیں بہت تنگ کرتے ہیں, ان کو کسی محفل میں بلا لو تو فساد برپا کر دیتے ہیں, لڑائی جھگڑا طبیعت کے اندر. کچھ رشتہ داروں میں انسان کو تو کیا کریں, سلام دعا رکھیں اور اعراض کریں. اپنے دامن کو بچا کر سمیٹ کر رکھیں, اپنے دامن کو گندا نہ ہونے دیں. آپ کا دامن صحیح سلامت اور صاف رہنا چاہیے. تو یہ طریقہ کار ہے گندے لوگوں سے, جن کی روح گندی ہے, ان سے اپنے آپ کو بچانے کا, اپنے آپ کو سیو رکھنے کا, تاکہ ان کی گندگی کی چھینٹیں میرے ایمان پر اور میرے کردار پر نمایاں نہ ہوں. نمبر 2, یہ دوسری بات تھی, اور اس میں خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی قسم اٹھا کر بات کہے, وہ جھوٹا کیوں نہ ہو, اس کی قسم کی لاج رکھنی چاہیے. کیوں اس آدمی کی نہیں, اس نے جس کا نام لیا ہے, جس ہستی کا, اس ہستی کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اس کی بات کی لاج رکھی جائے. اور دنیا میں معاملات ظاہر پر چلتے ہیں, ہم نے دنیا میں ظاہر کو دیکھنا ہے. حقائق جو ہیں وہ آخرت میں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. حقیقت کے مطابق یہ جہنم میں جائیں گے, لیکن دنیا میں ظاہری طور طریقے کے مطابق ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دینی. اور دنیا کا طریقہ کار اسی طرح چلتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص کو چوری کرتا ہوا دیکھا تو انہوں نے فرمایا چوری کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, تو اس شخص نے کہا کہ نہیں, میں نے لا واللہ ما سرقت, اس نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اگلے لمحے کیا کہا, آمنت باللہ وکذبت عینی عینیہ, اللہ پر میرا ایمان ہے اور میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا دیتا ہوں. میں نے جو دیکھا ہے میں اس کو جھٹلا رہا ہوں, کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تم نے سامان کو اٹھایا. ہو سکتا ہے تمہارا اپنا سامان ہو سکتا ہے جس کا سامان تم اٹھا رہے ہو اس کی اجازت سے اٹھا رہے ہو. تو میں اپنی آنکھوں دیکھی بات پر اعتبار نہیں کر رہا. تم نے جس اللہ کا نام لیا اس اللہ پر میرا اعتبار ہے, ایمان ہے, میں اس اللہ کے نام کی لاج رکھتا ہوں. اس لیے اللہ کی قسم جھوٹا آدمی بھی اٹھائے تو اس سے صرف نظر کر دینا چاہیے. لیکن اب تیسرا مرحلہ ہے, اس تیسرے مرحلے کو بڑے قابل غور طریقے سے سمجھیے گا کہ یحلفون لکم لترضوا عنہم, یہ لوگ حلف اٹھائیں گے, قسمیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے, لترضوا عنہم, تاکہ آپ راضی ہو جائیں ان سے. فإن ترضوا عنہم, اگر آپ لوگ راضی ہو گئے ان سے, فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین, تو اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوتا فاسق قوم سے. آپ کا راضی ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا, اللہ کا راضی ہونا اہمیت رکھتا ہے. مومنین کو, مخاطبین کو خطاب ہے. راضی ہونے سے کیا مطلب ہے؟ بھائی غلطی معاف ہو گئی, پہلے جیسے تعلقات ہیں پہلے کی طرح تمہارے ساتھ ڈیل کیا جائے گا, ایسا نہیں ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈھسا جاتا. ایک آدمی کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ جھوٹا ہے, جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے, آپ اس سے صرف نظر کر دیجئے, اس معاملے میں اس کی پکڑ نہ کیجئے, لیکن دوبارہ اسے موقع مت دیجئے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے سکے, دوبارہ مت موقع دیجئے کہ وہ آپ کو بیوقوف بنا سکے. ان کی پہلے جیسی سچویشن برقرار نہیں رہے گی. ان منافقین کی یہ قسمیں تو اٹھا رہے ہیں, اللہ کا نام تو لے رہے ہیں, لیکن ان کا ایک مقصود یہ بھی ہے کہ معاملہ بالکل پہلے جیسا ہو جائے, نارمل ہو جائے. جیسے جہاد پر نہیں گئے تھے تو مومنوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے, اب نہیں گئے تو ان کا نفاق واضح ہو گیا کہ منافقین ہیں. یہ تو صرف مال کھانے کے لیے آئے تھے, مفادات کی خاطر اسلام میں داخل ہوئے تھے, جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئے تو بھاگ جاتے ہیں. تو لہذا ان سے پہلے جیسی روٹین کے مطابق طرز عمل نہیں اختیار کیا جائے گا. وہ آپ پچھلی صورت میں پڑھ کے آگے ان کے جنازے تک میں شرکت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اصل میں بیسکلی پوری صورت جو ہے نا, سورۃ توبہ, آپ مضمون تو اس میں جہاد کا پڑھیں, اس میں اصل جو گفتگو ہے نا وہ ہے ہر اس آدمی سے تعلق آپ کا کیسا ہوگا جو مومن نہیں ہے, کافر ہو منافق ہو, اس سے آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اور دونوں صورتوں میں, زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی.
مومن کے ساتھ اور غیر مومن کے ساتھ، کافر کے ساتھ اور منافق کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہوگا، پوری صورت میں بیان ہوا ہے. آغاز صورت ہی براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین کے ساتھ کوئی اللہ کی یاری دوستی تعلق ہے نہیں، بیزاری ہے. زندگی میں بھی ان کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، جہاد کے سارے احکامات. مرنے کے بعد منافقین کا آپ نے پڑھ لیا، مشرکین کا آگے آئے گا، کافروں کا، کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیسا تعلق اور تعامل ہونا چاہیے. تو لہذا ان کے ساتھ پہلے ایسی سچویشن برقرار نہیں رہے گی. اور اللہ نے بتا دیا اگر تم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ بھی جاؤ گے، کیونکہ باتوں کے بڑے فنکار ہیں، زبان کے آپ نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، آگے بھی پڑھتے رہیں گے، زبان کے بہت تیز ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ ان کی کسی باتوں میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، اور اللہ کی رضا اصل مقصود ہے. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اعرابیوں کا تذکرہ کیا ہے. اعرابی کی جمع ہے، دیہاتی کو کہتے ہیں. ایک شہری لوگ ہوتے ہیں، شہری مزاج کے ہوتے ہیں، ایک دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں. چونکہ یہ نفیر عام تھی جنگ تبوک میں، تو مدینہ کے لوگوں نے بھی نکلنا تھا، آس پاس کے دیہات کے رہنے والوں نے بھی نکلنا تھا، اور جو اپنے مفادات کی خاطر، ان میں بھی منافقین تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کو اٹھتا ہوا، اسلام کا سورج چڑھتا ہوا دیکھا تو مفادات حاصل کرنے کے لیے آئے. تو ان منافقین کا بھی علیحدہ سے تذکرہ اگلی آیات میں ہے کہ ان کی نشاندہی بھی اللہ تعالیٰ نے کی. وہ تو آئیں گے نہیں آپ کے سامنے، وہ تو اپنے اپنے گھروں میں نہ نکلے نہ آئے، نہ ان کو کوئی پرواہ ہے، ان کا مزاج ہی الگ ہے، ان کا دماغ ہی الگ ہے. اس کی نشاندہی بھی کی، ان کے نفاق کی نشاندہی بھی کی، اور ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جو آپ کے مدینہ میں رہنے والے ہیں، یہ تو آپ کے سامنے آ کر بہانے بنائیں گے. ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے وہ بتا دیا. جو مدینہ سے باہر آس پاس کے دیہاتوں میں رہنے والے، چھوٹے چھوٹے زمینداری کرنے والے، جانور پالنے والے، ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا ہوگا، تو ان کے لیے سنیے. الاعراب، یہ دیہاتی لوگ، اشد کفرن و نفاقا، یہ زیادہ سخت ہے کفر کے اعتبار سے اور نفاق کے اعتبار سے. مدینہ کے شہری لوگوں کے اعتبار سے یہ دیہات میں رہنے والے کفر میں اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں. کفر کھل کر اللہ کا انکار کرنا، نفاق دل سے اللہ کا انکار کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ ہاں ہم سچے مسلمان ہیں. یہ اس 2 نمبری میں بھی اور کفر میں بھی مدینہ والوں کی بنسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں. وَأَجْدَرُ، اور یہ اس بات کے بھی زیادہ لائق ہے، یہ بات ان کے لیے مناسب بھی ٹھہرتی ہے. کیا بات؟ اللہ یعلموا، کہ یہ نہ جانے، ان کے پاس علم نہ ہو، حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان چیزوں کی حدود کا، ان احکامات کا، حدود سے مراد احکامات ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، علی رسولہ، اپنے رسول پر. جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا، ان کا علم ان کو نہ ہونا، یہ ان کے مزاج اور طبیعت کے بالکل موافق ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور پوری حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر کے چلانے والا ہے. 2 چیزیں ہیں اس آیت کے اندر. نمبر 1، اعرابی بنسبت جس طرح ان کا کردار مزاج سخت ہوتا ہے، طبیعت میں آپ کو پتہ ہی ہے، شہر کے لوگ تمدن، میل جول، تعلق، تعامل، ہر ایک کے ساتھ ڈیل کرنا، ہر ایک کو چلا کے رکھنا، وہ اپنے طور طریقے سیکھ اور سمجھ جاتے ہیں. لیکن دیہاتی لوگ اپنی سخت طبیعت، سخت مزاج معروف ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ کفر کے اندر بھی اگر کوئی کافر ہے تو کافر بھی بڑا سخت قسم کا کافر ہے، عام کافر جیسا نہیں ہے، بالکل جو ہے نا وہ آخری حد تک پہنچا ہوا. جو منافق ہے وہ بھی آخری حد کا منافق ہے. بنسبت کس کے؟ جو شہروں میں رہنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے اندر رہنے والے، ان کی بنسبت یہ زیادہ سخت ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. ان منافقین کے پاس، دیہاتیوں کے پاس علم نہیں ہے. مدینہ میں رہنے والوں کے پاس علم ہے. وہ علم کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہی نہیں ہے. اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ کفر اور نفاق سے بچنا ہے اگر کسی کو اس آیت میں، کیا وہ چاہتا ہے کہ اس کا کفر ختم ہو، وہ چاہتا ہے اس کا نفاق ختم ہو، تو اس کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا جو مکمل علم ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے. ایسے ماحول میں رہے جہاں علماء ہیں، ایسے ماحول میں رہے جہاں قرآن و حدیث کا بیان ہوتا ہے، تاکہ اس کے دل سے کفر اور نفاق کا زنگ مٹتا رہے. بار بار ان محفلوں میں آنا، آپ ڈیلی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی تاثیر ہوتی ہے ان محفلوں کی، اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. اور جو ان محفلوں سے دور رہتا ہے وہ جو دور ہوتا جاتا ہے وہ دور ہی ہوتا جاتا ہے.
اس لیے علم کے ساتھ وابستگی یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے اندر کفر اور نفاق کا گھر ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ایک زائد سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ایمان کے درجات ہیں، سورہ انفال کے شروع میں بھی آپ نے پڑھا ایمان لیزدادوا ایمانا، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اسی طریقے سے کفر اور نفاق کے بھی سٹیپس ہیں، ہر منافق ایک طرح کا نہیں ہے اور ہر کافر ایک طرح کا نہیں ہے۔ جب یہ ایک طرح کے نہیں ہے تو اسی نے قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بھی ایک طرح کا نہیں ہے، جائیں گے جہنم میں سب، لیکن ہر ایک کافر کو اور ہر ایک منافق کو ایک ہی طرح کا عذاب نہیں ہوگا، کسی کے لیے عذاب سخت ہے اور کسی کے لیے عذاب ہلکا ہے۔ اس سے اگر انسان نے بچانا ہے اپنے آپ کو نفاق سے بچانا ہے تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں، عدم علم اور عدم عمل۔ علم بھی نہیں تھا اور جنگ تبوک پر جہاد میں شریک بھی نہیں ہوئے، نہ علم تھا نہ عمل تھا، اس لیے اس طبیعت اور مزاج کے لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ اور آپ احادیث میں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، بیان ہوتی رہتی ہیں اکثر دیہاتیوں کا جو اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے کردار، یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک، وہ ایک نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی تھی اور آپ سے خطاب بھی اس طرح کی آپ کا نام لے کر، ورنہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز بھی اونچی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے سارے آداب جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے کے وہ سب سکھائے تھے کہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، کیونکہ آپ نمائندہ ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو آ کر نام بھی لیتے، عجیب انداز میں بات بھی کرتے، سخت مزاج بھی ہوتا۔ وہ دیہاتی نے جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا، مشہور واقعہ ہے، تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں ہے۔ تو وہ مزاج ان کے ہوتے ہیں، اپنی طبیعت ہوتی ہے اپنا، تو ہر جو اس ٹائپ کے لوگ ہوں، سخت مزاج ہوں، تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنے حساب سے اپنے طبیعت کے موافق ڈالے کہ جیسا میں ہوں ویسا ہی ہو جائے، وہ ویسا ہی رہے گا۔ اس کو تھوڑا بہت جو آپ علم دے سکتے ہیں دین کی طرف، وہ ہے نا، وہی جو دیہاتی جس نے مسجد کے اندر پیشاب کیا، تو صحابہ کرام کو آ گیا غصہ، وہ کام تو بڑا غلط کیا ہے، لیکن وہ جاہل تھا، واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کا کیا ادب ہے، سیکھا ہی نہیں اس نے کہا ہم دیہات میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو روک دیا، اس کو جو گندگی وہ پھیلا رہا تھا پھیلانے دی۔ اس کے علم نے بڑی اس پہ تفاصیل اس حدیث سے کچھ سینکڑوں مسائل ذکر کیے ہیں، آداب اور اخلاق اور معاملات کے، مسجد کے آداب کے، ایک لیڈر کے، ایک قائد کے، اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ صحابہ کرام جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے روک دیا۔ بہرحال قضیہ ختم ہو گیا۔ اس شخص نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نا اس نے ایک دعا کی، اور دعا نے نا سنائی اونچی آواز میں سب کو، اللہم ارحمنی محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحمت فرما اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ذکر کیا نا، نام لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ادب نہیں تھا، اور ہمارے علاوہ کسی پر اپنی رحمت نہ فرمانا۔ یہ جو لوگ اٹھ کے بھاگے تھے نا، ان کو کسی کو اللہ کی رحمت نصیب نہ ہو، وہ بھی ایک سخت مزاج ہے۔ جس نے میرے ساتھ بھلا کیا اس کے ساتھ بھلا ہو، جس نے میرے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ برا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس دعا کو سن کے فرمایا، یہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع تھی، تو نے اس کو پوری انسانیت میں ہم دو آدمیوں کے لیے چھوڑ دیا، کوئی اور رحمت کا مستحق نہ ٹھہرے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایسے سخت مزاج لوگوں کے ساتھ ہم سختی سے پیش آئیں گے تو نتیجہ ایسے ہی نکلے گا۔ بہرحال یہ اعراب کی ایک قسم تھی، منافقین کی، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ ان کے ساتھ کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعرابیوں میں، دیہاتیوں میں سے ہی کچھ لوگ ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، مغرمن، بوجھ، مغرم، غرم، یہ ٹیکس، بھتہ، زبردستی کے پیسے، جو انسان نہ چاہتے ہوئے، نہ خوشی وہ کام کر رہا ہو نا، اس کو بوجھ کہتے ہیں۔ تو جو یہ خرچ کرتے ہیں اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق دوائر کا۔ دوائر دائرہ کی جمع ہے، دائرہ کہتے ہیں مصیبت، آفت۔ ان کو انتظار رہتا ہے کب یہ اہل مدینہ پہ آفت آئے، کوئی کافروں کا حملہ ہو اور یہ نیست و نابود و ختم ہو، ہماری جان چھوٹے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ نے فرمایا انہی کے اوپر دائرۃ السوء، یہ جو بری آزمائشیں اور وقت، برا وقت ہے، بری مصیبتیں، دائرہ مصیبت، برا وقت، السوء برا، یہ جو برا وقت ہے یہ تو انہی کے اوپر آنا ہے کیونکہ منافق ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ منافق وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں ایک تو خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں صدقات نہیں کرتے، اور اگر کبھی کرنا پڑ جائے، کوئی ان سے زکوٰۃ کا مال لیا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے ایک بوجھ ہوتا ہے۔
انسان کو جب بھی کوئی نیکی کرے، خاص طور پر مالی نیکی ہو، جسمانی نیکی ہو، نیکی ہے جس سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، وہ اگر اسے انسان کو خود پتہ ہوتا ہے، ہر انسان اپنی کیفیت کے اندر خود محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ نیکی میں بوجھ سمجھ کے کر رہا ہوں یا واقعتاً نیکی میں محبت میں کر رہا ہوں، انسان کو اندر سے آواز آتی ہے، اس کا اپنا اندر کا مفتی اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ اسے آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ نیکی اگر بوجھ لگ رہی ہو نا، یہ نفاق کی نشانی ہے، اور نیکی اگر انسان کو انشراح صدر جس کو کہتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس نیکی کے اندر مگن ہو کے اللہ کے حقوق کو مقدم کر کے وہ آدمی نیکی کرتا ہے اور اس کا دل کھلا ہوا ہے، تو یہ آدمی سمجھ لے اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں الفاظ ہے نا، اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مؤمن، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ اگر تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے اور تمہیں تمہارا گناہ برا لگ رہا ہو، گناہ کر کے تمہیں خود عجیب کیفیت اندر سے محسوس ہو رہی ہے میں نے گناہ کر دیا، اور تمہاری نیکی تمہیں خوش کر رہی ہے، یار میں نے آج اللہ کے لیے نیکی کیا، اندر سے خوشی محسوس ہو رہی ہو، یہ سمجھ لو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ اس آیت کے بالکل موافق ہے حدیث جو میں نے پیش کی ہے۔ انسان کی نیکی اگر اسے بوجھ لگ رہی ہو تو وہ سمجھ لے اس کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ اپنے ایمان کا ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے، خاص طور پر صدقات کے باب میں۔ اس کے بعد اعرابیوں کا ایسے نہیں ہے کہ اعرابیوں کی ان کا نفاق ذکر کیا اور علی الاطلاق ذکر کیا تو اللہ نے استثناء بھی کیا، اور ہر قوم کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر برے لوگ ہیں تو کوئی اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ومن الاعرابی، اور دیہاتوں میں سے ہی، ان گاؤں میں دیہات میں رہنے والوں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ، اور وہ بناتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قربات، قربت کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وصلوات الرسول، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قربت کا ذریعہ، الا خبردار، انہا قربت لہم، انہا یہ ان کا خرچ کرنا جو اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، قربت لہم، یہ چیز ان کو قربت عطا کر دے گی، جن چیزوں کی قربت یہ چاہتے ہیں، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ یہ عرابیوں کی جو دوسری قسم ہے، یہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے ان میں جو مومن ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی بڑے پکے مومن ہوتے ہیں۔ کتنی آپ احادیث میں پڑھتے ہیں اللہ کے اس کے پاس آئے، کوئی نجد سے آئے، کوئی کہیں سے، اللہ کے نبی دو ٹوک بات بتائیے، مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت میں لے جائے، جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے بتایا یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 3-4 روایتیں ملتی ہیں، 3-4 واقعات ہیں۔ اس نے کہا جو بتایا اتنا ہی کروں گا، نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ نمازیں آپ نے بتایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس نے کہا یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مجھ پر فرض ہے؟ بار بار پوچھا تاکہ آپ نے فرمایا کچھ اور فرض نہیں۔ اس نے کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس پر نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی، یہی کروں گا۔ پکا آدمی ہے، دیہاتی مزاج ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی جو بات کہہ رہا ہے یہ اگر پوری کر گیا تو یہ آدمی جنت میں جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جو آدمی پورا کر گیا، فرائض پورا کر گیا، وہ جنتی ہے۔ یہ اگر ان میں جو مومن ہوتے ہیں نا، وہ بھی بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے مزاج کے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے اللہ کی راہ میں ڈٹنے والے ہوتے ہیں، اور جب وہ انشراح صدر کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تو ان کا مقصود نیکی کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت نصیب ہو جائے، اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ نصیب ہو جائے، اور نمبر 2 وہ صلوات الرسول، اللہ کے نبی وسلم کی دعائیں نصیب ہو جائیں۔ اس کا تو خیر تذکرہ کل کی کلاس میں آئے گا کہ اللہ کے نبی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب آپ لوگوں کے صدقات اور زکوٰۃ قبول کریں تو ان کے لیے دعا کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اس آیت پر ہی ہم آگے اگلی پیج پہ آئے تھے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، تو انشاءاللہ اس ٹکڑے کو انشاءاللہ وہیں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ جب یہ اپنے زکوٰۃ اور صدقات پیش کرتے ہیں تو ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی دعائیں بھی ہمیں مل جائیں گی اور اللہ کی قربت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ قربتیں ان کو ملیں گی کیونکہ سچے دل کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور اللہ نے فرمایا مزید گارنٹی لے لو، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کبھی بھی کسی قوم کے اندر عام ایک خامی آپ دیکھیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں پاکستانی سارے ایسے ہیں، پاکستانی سارے چور ہیں، پاکستانی سارے جہنمی، پاکستانی سارے ایسے ہے نا، مزاج بنا ہوا ہمارا۔ وہ صرف پاکستانی، دنیا میں سب جگہ آپ دنیا میں نکلیں سبھی ایسے ہیں،
آج کو صرف پاکستان نہیں ہے، لیکن کسی بھی قوم کی علی الاطلاق برائی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. یعنی وہ اچھے اور برے لوگ سب جگہ ہیں، تو جو برائی ہے اس کی برائی بیان کی جائے، جو اچھائی ہے اس کی اچھائی کی جائے. تو یہی قرآن مجید کا طرز عمل ہے. دیہاتیوں کا جو برا ان کے لوگ تھے، اکثریت تھی، اس کو بیان کیا، لیکن ان کے اچھے لوگ بھی تھے، اس کی اچھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور اس کی وجوہات بیان کی. بروں کی برائی کی وجوہات بیان کی اور اچھوں کی اچھائی کی برائی وجوہات بیان کی. یہ تو تھا ان کے جہاد میں نہ جانے کا اور ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کا طریقہ، طرز عمل. اب جو لوگ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور پیش رہے، ان کی فضیلت کے اعتبار سے درمیان میں ایک بات ہے. یہ مضمون تو چل رہا ہے، عذر والا مضمون، کون گیا کون نہیں گیا کیا کیا، درمیان میں ان لوگوں کی بات ہے. اب اس میں ذرا سا اپنے آپ کو چیک کیجئے گا. والسابقون الاولون من المہاجرین، وہ سبقت لے جانے والے پہلے لوگ. سابقون فرسٹ آنے والا، سبقت آگے ہونے والا، اولون پہلے. کن میں سے؟ من المہاجرین، وہ مہاجرین میں سے ہوں، والانصار اور انصار میں سے ہوں. مہاجر کون ہوتے ہیں؟ خاص قرآن و حدیث کی تعریف میں جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور مکہ میں حالت کفر میں، پھر وہ مکہ کے، یعنی جب تک مکہ مشرکین کے کنٹرول میں تھا تو وہ اسلام لا کر ان کی تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کی. 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی. والانصار، یہ لقب بھی خاص صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدنا انس سے پوچھا گیا کہ یہ انصار جو آپ لقب ہے آپ کا، یہ آپ لوگوں نے خود نام رکھا ہے، لوگوں نے رکھ دیا، یا اللہ نے یہ نام آپ کا رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ نام جو ہے انصار کا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. انصار نصر سے مدد سے، یعنی مددگار لوگ، جنہوں نے اہل مدینہ، جنہوں نے ان مہاجرین کو پوری جگہ فراہم کی. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، سورۃ الحشر 28ویں پارے میں بھی ان کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ فقراء مہاجرین جو اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے محروم کر دیے گئے، ان کو نکال دیا گیا. اور اس سے اگلی آیت میں انصار کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اپنے گھر کو اہل ایمان کے لیے کشادہ کر دیا، ان کو جگہ، ورنہ کون اپنی زمین پر کسی کو گھسنے دیتا ہے؟ یہ تو ہم شہر میں رہتے ہیں نا، کراچی میں کوئی بھی زمین خرید لے. ابھی دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے آپ زمین نہیں خرید سکتے، بلکہ دنیا کو تو چھوڑ دیں، آپ کسی اور کے علاقے میں جائیں، کسی کا گاؤں ہے، کسی کی اپنی زمینیں ہیں، وہاں وہ کسی باہر والے کو زمین خریدنے نہیں دیتے، وہاں رہنے ہی نہیں دیتے. تھوڑے دن آپ رہے، مہمان نوازی، وہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پوری طرح سے ان کو جگہ دی، اپنی زمینیں دیں، پوری طرح سے آباد کیا، اپنے اندر شامل کیا. انصار. والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم، اتباع کہتے ہیں ان کے پیچھے چلنا، اردو میں آسان الفاظ میں اس کو محاورے میں کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، لیکن شرط کے ساتھ باحسان، احسان کے ساتھ. احسان 2 مفاہیم رکھتا ہے، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے اتقان کے ساتھ عمل کرنا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان تینوں کیٹیگریز کے لوگوں سے. ورضوا عنہ، اور یہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. اور رضا کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ دیا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ان لوگوں کے لیے جنات، جنتیں، تجری تحتها الانہار، بہتی ہیں جس جنتوں کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنتوں میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ اتنی عظیم کامیابی ہے کہ جس کے بعد کوئی کامیابی نہیں ہے. اس آیت میں سب سے عظیم کامیابی کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن آیت کو آغاز سے ذرا سا سمجھیے گا. پہلی چیز ہے والسابقون الاولون، نیکی میں سبقت لے جانے والے اور آگے پیش آنے والے. یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید 27ویں پارے میں بھی ذکر کیا ہے کہ جو پہلے ایمان لائے، پہلے اللہ کی راہ میں نکلے، پہلے جہاد کیا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے یا صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ نکل کے لڑے، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں مدد کی، بعد میں ایمان لانے والے، دونوں برابر نہیں ہیں، ان کا بھی ایمان قبول. کلا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا جنت کا. یہ معنی نہیں کہ ان کا ایمان قبول نہیں، لیکن پہلے والے کا ایمان اس کی بات اور ہے. یا آپ کو یاد ہوگا ہم نے 8ویں پارے میں سورۃ الانعام میں تذکرہ کیا تھا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے مت بننا. میں نے اس وقت وہاں آپ کو ذکر کیا تھا کہ آگے ہونا، قیادت کرنا، کہ آپ کو دیکھ کر لوگ ویسے بن رہے ہوں کفر میں. بدترین بد نصیبی ہے کہ انسان گناہ کے اندر لیڈر بنے، گناہ کے اندر لیڈ کرے، گناہ کے اندر فرنٹ پہ ہو، کوئی گناہ ایجاد کرے، لوگوں کو آئیڈیا دے کسی گناہ کا. تو جس طرح وہ بدترین کام تھا، اسی طرح سب سے بیسٹ کام یہ کہ انسان نیکی میں فرنٹ پہ ہو.
وجعلنا للمتقین اماما، یہ جو سورہ فرقان کی آیت میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہم آگے آگے ہوں تقوی کے میدان میں، ہم فرنٹ پر ہوں۔ پہلی نیکی کا فائدہ اور ہے، نیکی کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے، پہلی نیکی کا فائدہ اور ہے۔ جب آپ آگے آگے ہوتے ہیں نا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند لوگ آئے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تلواریں گردن میں لٹکی ہوئی تھیں، بڑے بری حالت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو گفتگو کر رہے تھے، محفل میں بڑے خوش تھے، لیکن ان کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ اتر گیا، کیونکہ ان کی تکلیف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر محسوس کیا۔ اور یہ ایک مومن ہوتا ہے جو ایک جسم کی ایک وجود کی مانند ہوتا ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو محسوس کیا، آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی۔ ایک شخص بھانپ گیا، وہ اٹھا، گھر گیا، تھوڑی سی کھجوریں لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ اس ایک کے کرنے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کرنے کا کام اس وقت یہ ہے۔ پیچھے لوگ اور اٹھے، تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ڈھیر لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلا اٹھا، اس حدیث میں الفاظ کأنہ مذہب، ایسے جیسے کوئی سونے کی طرح چمکدار چیز ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اس پہلے آدمی کی، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جو اسلام میں یہ جو سنہ حسنہ ایجاد کرتا ہے، یہ جو صدقے کا، جس اس وقت صدقے کی ضرورت تھی نا، یہ سنت میت ہو گئی تھی، مردہ سنت ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے اٹھا، اس وقت سمجھا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اس نے جب یہ کام کیا تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اس وقت یہ کام کرنا چاہیے، یہ نیکی کی کام میں آگے فرنٹ پہ آ گیا۔ جب یہ فرنٹ پہ آیا تو اس کو دیکھا جتنے لوگوں نے کام کیا ان کو تو اپنی نیکی کا اجر ملا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اور ان کی نیکی سے کچھ کمی نہیں ہوگی کہ ان کو کم ثواب ملے کہ انہوں نے بعد میں نیکی، ان کی نیکی کا عمل ان کے لیے پورا ہے۔ لیکن پہلا جس نے آغاز کیا تھا، بعد والوں کی سب کی نیکیوں کا اجر بھی اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا، ان کی نیکیوں سے کمی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرنٹ پہ تھا۔ والسابقون الاولون، یہ صحابہ اکرام فرنٹ پہ ہوتے، سب سے پہلے ایمان لایا۔ جس وقت ایمان لانا واقعتاً مشکل کام تھا، جس وقت اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا پڑتا، اس وقت یہ ایمان لائے تھے، اس وقت یہ فرنٹ پہ تھے، اس وقت یہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے۔ اسلام جب پھیل گیا، آباد ہو گیا، اسلام لوگ لائے، ان کا اسلام قابل قبول ہے، ایسا نہیں کہ ان کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، لیکن جو مزہ پہلے والے کا ہے وہ بعد والے کا نہیں ہے۔ اسی لیے جب آپ ان کیٹیگریز کو پڑھیں، جب یہ تو اس کو جب آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں نا، وہ سابقون السابقون اولئک، وہاں پہ ان تینوں کیٹیگریز کو اللہ نے الگ کیا ہے۔ سابقین کا الگ تذکرہ ہے، بعد والوں کا الگ تذکرہ ہے، کامیاب سب ہیں، لیکن سابقین کا معیار جو سبقت لے، فرنٹ پہ ہوتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں، ان کا مزاج، ان کا انجام، ان کا ثواب وہ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آئیڈیاز۔ جیسے آپ کے میرے ذہن میں جب ہم جس ٹائپ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نئے نئے آئیڈیا سوچ رہے ہوتے ہیں، بزنس مائنڈ ہے کسی کا، وہ نئے نئے آئیڈیا سوچ رہا ہوتا ہے بزنس کے، آج کل کیا ہے، 5 سال بعد کیا ہوگا، مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے، میں کیا لاؤں، کیا ایسا کام کروں کہ میرا ہٹ کرو، مارکیٹ سب سے ہٹ کرو، میں فوراً آگے بڑھ جاؤں۔ پھر بعد میں لوگ کرنے والے کرتے رہتے ہیں، پہلا آئیڈیا جس کا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، مارکیٹ کا یہی طریقہ کار ہے نا، لوگ یہی سوچتے ہیں۔ مومن جو ہے نا، وہ نیا آئیڈیا سوچتا ہے نیکی کا، کیا کروں، ایسی کون سی نیکی کروں جو کوئی نہیں کر رہا میں کر جاؤں، اور پھر بعد میں چلے وہ مجھے دیکھ کر لوگ کریں۔ بدعت نہیں ہو، یہ جس صحابی نے اٹھ کر صدقہ کیا تھا وہ بدعت نہیں تھی، صدقہ تو ہوتا ہی ہے، جس وقت ضرورت تھی کوئی نہیں کر رہا تھا، اس آدمی نے کر دیا، کر کے دکھا دیا، اور لوگ اس کے پیچھے بھی چل پڑے۔ اس کی میں مثال دوں گا آپ کو، اور اکثر جگہوں پہ میں مثال دیتا ہوں جب بھی اس قسم کا تذکرہ آتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنا بتا رہے تھے والد صاحب کا، ان کے والد صاحب سے بھی تعلق واسطہ تھا، 80s 90s کے آغاز کا بتا رہے تھے وہ۔ ان کے والد صاحب حج عمرے پر گئے شاید، تو وہ اپنے ساتھ نا یہاں سے بہت ساری چھوٹی چھوٹی شاپنگ بیگ، تھیلیاں جو ہوتی ہیں وہ لے گئے، چھوٹی چھوٹی، اور وہ کرتے یہ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ بیٹا بعد میں کوئی آ رہا ہو، کسی کی فلائٹ ہو، تو اس سے جتنی بھی سامان میں گنجائش ہو اس کو تھیلیاں لے کر بھیج دینا۔ حرم کے گیٹ پر کھڑے ہو کر وہ ہر اندر جانے والے کو گیٹ پہ تھیلی دے رہے ہوتے تھے کہ اپنی جوتیاں اس تھیلی میں رکھ لیں، پرانی بات ہے۔ تو آپ سب بھی جو بھی عمرے پر گئے آپ کو پتہ ہے، وہاں پہ ایک گیٹ سے کوئی داخل ہو پتہ نہیں نکلتا کس گیٹ سے وہ جانا۔ اس نے کہا جوتیاں اگر کہیں رکھ دے شروع میں داخل ہو کر تو ایک اور عمرہ اس کو کرنا پڑ جاتا ہے اپنی جوتیوں تک پہنچنے کے لیے۔ سسٹم عجیب ہے، آپ کہاں سے داخل ہوئے، آپ مروہ پہ ختم کر کے نکلنا ہے، ہوٹل کہاں ہے۔ تو جوتیاں عام طور پہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں پورے عمرے میں، جہاں ضرورت پڑی فارغ ہوئے آپ نے پہنی اور نکل گئے۔ لیکن جوتیاں ہاتھ میں رکھ کر، گندگی مٹی ہاتھ میں عمرہ کرتے ہوئے جوتیاں، برا لگتا ہے۔
تھیلی میں آ جائے, گندگی سے بھی بچ گیا, مسجد بھی پاک ہو گئی. ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. ایک تو ہے نا گندگی کے بعد پاک کرنا, اور ایک ہے گندا ہونے سے پہلے پاک رکھنے کے اسباب مہیا کرنا. یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں فرق آپ کو بدعت کا اور نیکی کے نئے سٹائل کا. بدعت نہیں ہے. تو اب وہ انہوں نے تھیلیاں بانٹتے رہے تاکہ جو کوئی یہ اپنی تھیلی جوتی تھیلی میں رکھے اور اپنے ساتھ لے کے گھومے, عمرہ ختم کرے, اور یا کہیں بھی رکھنی ہے مسجد کے اندر بھی تھیلی میں رکھ دے. بہر اللہ عالم. اس کے بعد وہ گورنمنٹ کی طرف سے سلسلہ شروع ہوا, ایک لمبے عرصے تک وہ بڑے بڑے گیٹ سے اگر داخل ہوں تو وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ہولڈر لگا دیے تھے جس پہ پورے بنڈل بندے ہوتے تھے, ایک ایک شاپر آپ پھاڑیں اپنی, دیکھے ہوں گے آپ میں سے جو بھی گئے ہوں. اب خیر میرا خیال ہے کچھ کووڈ کے بعد سے تو وہ معاملہ ختم ہو گیا, شاید اب نظر نہیں آتے. لیکن بہرحال اب پتہ نہیں سعودی گورنمنٹ نے جو یہ گورنمنٹ کی طرف سے کام شروع ہوا وہ اس آدمی کے آئیڈیا کی وجہ سے ہوا یا انہوں نے خود شروع کیا, اس کی کوئی بات ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن اگر اس آدمی کو دیکھ کر دیکھتے تو ہیں, وہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چھوٹا سا کوئی کام کر رہا ہو نظر میں تو فوراً آتا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے, بات تو آگے پہنچی ہوگی. اگر یہ اس آدمی کے آئیڈیا کی وجہ سے نیکی گئی تو میرا خیال ہے کوئی کروڑوں اربوں تھیلیاں تقسیم ہوئی ہوں گی, کتنی مسجد گندگی سے پاک ہوئی ہوگی, کتنی نیکی. چھوٹی سی تھیلی ہے, وہ آدمی اس دنیا سے آج جا چکا ہے, لیکن یہ نیکی اس کے کھاتے میں وہ لیڈ کیا اس نے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, یہ سبقت جو فرنٹ پہ آ جاتا ہے, پہلے جو اسلام لائے پہلے, تو یہ آئیڈیا جو ہے نا, آئیڈیا مومن کا یہ دماغ یہی گھوم رہا ہوتا ہے, کیا ایسی نیکی کروں, کہاں نیکی کروں, کہاں نیکی کا موقع ہے, کہاں مجھے مل جائے, کوئی آپ کو مستحق مل جائے, صحیح اوتھینٹک ہے, واقعتاً وہ اس کی ضرورت ہے, بیمار ہے, پریشان ہے, کوئی اور مسئلہ ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اور آپ کو پتہ ہے آدمی سچا ہے, نیکی کے موقع آ گیا نا, اب اس میں تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہوتی, کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. نیکی کا موقع ہے تو آگے بڑھ جائیے فوراً, پھر سوچنا نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی غنیمت ہے کہ انسان کو نیکی کے مواقع مل جائے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو اس طرح سے سوچتا ہے. تو یہ مومن پھر جو آغاز میں فرنٹ پہ ہے, اولون, پہلے آگے انہوں نے جو کام کیا ہے, بعد والے جو کام کر رہے ہیں, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ تعریف اللہ نے ان کی ہے. تو یہ ہر نیکی کے معاملے میں جنگ تبوک میں بھی یہ آگے تھے, انہوں نے کچھ سوچا نہیں کیا ہوگا, پیچھے کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, مر جائیں گے, پیچھے گھر والوں کا کیا ہوگا, اتنا دور کا سفر ہے کیسے ہوگا, اتنی گرمی ہے, سواریاں نہیں ہیں, مشقت ہے, مدینہ میں کاروباری سیزن ہے, کھجوریں پک چکی ہیں, ہمارے بزنس کا نقصان ہو جائے گا, کوئی پرواہ ہی نہیں کی. نیکی میں فرنٹ پہ ہونا, میں نے دنیا بعد میں, اللہ پہلے ہے. یہ ہے قابل تعریف لوگ, مہاجرین میں سے ہوں انصار میں, دونوں جو پہلے آئے. نمبر 1, نمبر 2, جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے قیامت تک, راجہ اس میں قول یہی ہے اہل تفسیر کا, قیامت تک جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے احسان کے ساتھ. اب میں اور آپ اپنے آپ کو اس میں تلاش کریں کہ ہم ان صحابہ کرام کے, ان مہاجرین انصار کے سابقین اولین کے نقش قدم پر ہیں, نیکی میں آگے ہوتے ہیں. جب ضرورت پڑے ہم اعتذار والوں میں سے تو نہیں, بہانے بنانے والوں میں سے, کہ یار یہ مسئلہ ہے, ابھی کپڑے ناپاک ہے, گندے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, ابھی حالات نہیں ہے, میں صدقہ نہیں کر سکتا, ابھی یہ مسائل میں یہ نیکی نہیں کر سکتا. ہم کہاں کھڑے ہیں یہ تو ہم نے چیک کرنا ہے. اگر اپنے آپ کو ان سابقین اولین کے طرز عمل پر لے آئے تو آپ سمجھیں آپ کو وہ بشارت مل رہی ہے جو ایوارڈ, دنیا کا کوئی ایوارڈ اس کے سامنے کوئی حیثیت اور اوقات نہیں رکھتا. وہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہو, وہ کون سا وہ نوبل ہو, کوئی بھی ہو, رضی اللہ عنہم ورضوان, سب سے بڑا, یعنی وہ تو ایک جو انبیاء کے لیے نا صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام, وہ تو اللہ کا خاص استفاء ہے, وہ تو اللہ خود چنتا ہے. میں اور آپ تو خود سے نبی نہیں بن سکتے, لیکن میں اور آپ خود سے صحابہ جیسا تو بن سکتے ہیں, اور خود سے آپ اور میں محنت کر کے عبادتوں کے ذریعے رضی اللہ عنہم ورضوان کا ٹیگ تو حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس لیے یہ ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے. اور رضی اللہ عنہم ورضوان کے 2 معنی ہیں, دعا بھی ہے اور خبر بھی ہے. ہم جب یہ کسی صحابی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, تو یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے, اور یہ خبر بھی ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ ہم بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی, کیونکہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور یہ بات یاد رکھیے, اللہ اگر کسی سے ایک بار راضی ہو جائے یہ اس کی کامیابی کے ذریعے, کیونکہ اللہ کسی منافق اور کافر سے راضی نہیں ہوتا. جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے پھر ناراض بھی نہیں ہوتا. اللہ جس سے ایک دفعہ راضی ہو جائے اس سے دوبارہ ناراض نہیں ہوتا.
تو اس لیے اللہ کی رضا یہ سب سے قیمتی چیز ہے. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دیدار، جنت میں داخل کرنے کے بعد دیدار، آپ اللہ کا دیدار جو ہے، اس کے بیچ میں ایک اللہ کا اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ انی احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. اہل جنت سے اللہ پوچھے گا جنت مل گئی اور کچھ چاہیے اس سے بڑی نعمت دوں؟ تو اہل جنت کہیں گے اللہ مذاق، جنت سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جنت سے بڑی پہلی چیز یہ ہے کہ میں اب تمہارے لیے اپنی رضا لکھ دیتا ہوں، کبھی اب تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تم سب سے میں ہمیشہ کے لیے راضی ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. تو یہ اللہ نے ان کو دنیا میں جیتے جاگتے ان صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوان اس قرآن کے ذریعے بتا دیا تھا، کیونکہ تم ایسی کنڈیشن میں، ایسی سچویشن میں تم نے نیکی کے وقت اپنے آپ کو پیش کیا تھا، تم سب کچھ بھول بھال گئے تھے، تمہارے لیے فرسٹ پرائرٹی اللہ تعالیٰ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تم سے رضامندی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ میں تم بھی اللہ سے راضی. ورضوا عنہ، یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہیں. مصیبت تو ہمارے پاس یہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہماری اس سے بڑی مصیبت یہ ہم بھی اللہ سے راضی نہیں. ہماری زبان پہ کتنے شکوے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، کتنی شکایتیں ہوتی ہیں، کتنا ہم اللہ کے لیے یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، مسئلہ ہو گیا. بڑا ایک بہرحال الگ موضوع ہے کہ اللہ سے انسان کیسے راضی ہوتا ہے. پہلے یہ بھی چیک کریں نا کہ ہم اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. ہم اللہ سے راضی ہوں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا. ہمیں اپنی زندگی پر ہی شکر نہیں ہے، اپنے حالات پر ہی ہم معترض ہوتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں، میرے ساتھ کیوں. میں ہی اللہ سے راضی نہیں ہوں، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں، تو اللہ مجھ سے کہاں سے راضی ہوگا؟ اس لیے اللہ سے راضی ہونے کے لیے پہلے خود اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے انسان کو خود اللہ سے راضی ہونا پڑتا ہے. اللہ راضی ہو گیا تو اعد لہم جنات تجری، پھر اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یعنی اس رضا کے بعد سیدھی جنت ہے، اب آپ کو ٹینشن کی، فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت میں خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گئے جو سبقت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، یہ سارے جو اور بھی سینکڑوں نام ہیں جو سابقین اولین کے اندر ہیں، یہ ایمان لائے. اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب یہ نہیں ہے کہ بعد میں مرتد ہو گئے یا یہ منافق تھے، ایسا کوئی سسٹم اللہ نے یہاں کہیں آیت میں ذکر نہیں کیا. تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، جو الفاظ کہے جاتے ہیں کہ ہاں یہ دھوکے کے لیے اسلام لائے تھے، یہ کرسی کے لیے، خلافت کے لیے، منصب کے لیے لائے تھے، یا شروع میں اسلام لائے تھے بعد میں مرتد ہو گئے تھے، یہ ساری باتیں اللہ کا فرمان ہمیں بتاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان. ہم نے صحابہ کے پیچھے چلنا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے. اس کے بعد یہ آخری آج کی ہمارے سبق کی آیت ہے جہاں پر یہ مضمون جو منافقین کا شروع ہوا تھا پورا ہوگا. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور ان لوگوں میں سے بھی، حولکم جو آپ کے ارد گرد ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، منافقون منافق ہیں. آپ کے ارد گرد کے جو دیہاتی، یہ جو علاقے ہیں مدینہ کے، اس میں بھی منافق ہیں. ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں بھی منافق ہیں. یعنی آپ کے ساتھ مدینہ شہر میں رہنے والے بھی، وہ جو میں نے بات پیچھے کی تھی وہ اس آیت میں خلاصہ ہے اس کا، کہ منافقین دو جگہوں پہ تھے، ایک مدینہ کے اندر اور ایک مدینہ کے آس پاس دیہاتوں کے اندر. لیکن مردوا علی النفاق، یہ سب کے سب ڈٹ گئے ہیں، اڑ گئے ہیں، چپک گئے ہیں نفاق پر. مردو، ایک آدمی کسی چیز پر چپک جائے، ڈٹ جائے، تو یہ پکے سچے منافق ہیں. نفاق ان کے دلوں میں گھر کر چکا ہے، مفاد پرست ٹولہ ہے، وہ یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے. کچھ منافقین کے جو مدینہ کے رہنے والے تھے ان کے نام تو اللہ کے رسول کو بتا دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ ان سب کو نہیں جانتے. نحن نعلمہم، ہم ان سب کو جانتے ہیں. ان سارے منافقین کا ہمیں علم ہے. جو عذر لے کر آ رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گے، جو گناہ کے اوپر بہانے لے کر آ رہے ہیں اپنے جنگ تبوک پر نہ جانے کے، سمجھ میں آ گیا منافق ہے. جو نہیں آیا، جو باہر کے تھے وہ آئے ہی نہیں. اللہ فرمایا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہو. سنعذبہم مرتين، اب یہ باہر والوں کا تذکرہ ہے خاص طور پر جو مدینہ سے باہر کے دیہاتی ہیں. سنعذبہم مرتين، ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے 2 مرتبہ. ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو پلٹایا جائے گا بڑے عذاب کی طرف. 2 مرتبہ عذاب سے کیا مراد ہے؟ اس پہ اہل علم کی 2 رائے ہیں، ایک یہ کہ ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. اور ایک اہل علم کا کہنا ہے کہ دنیا میں ڈبل عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اللہ نے الگ سے ذکر کیا. ثم يردون الى عذاب عظیم. دنیا میں ڈبل عذاب کیا ہے؟ نمبر 1 ڈر کے جینا، جو پیچھے بھی گزر چکا ہے. بار بار یہ ڈرتے تھے، بار بار یہ پریشان رہتے تھے. تذلیل، اہانت اور حقارت. آگے بھی صورت کے اختتام میں اس چیز کا تذکرہ آئے گا. ہر آیت، ہر صورت جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، مر رہے ہوتے، ڈر رہے ہوتے کہ ہمارے متعلق اللہ کو گھما کے ابھی ہمیں ذلیل کر کے رسوا کر کے مار کے ختم کر دیا جائے گا.
تو یہ جو ڈر کا عذاب ہے یہ بھی ایک ان کے اوپر ہے، تذلیل، اہانت اور حقارت کا عذاب ہے یہ بھی ان کے اوپر مسلط ہے، اور بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہیں، آخرت کا عذاب ان کے اوپر الگ سے ہے۔ تو یہ وہ بہانے والے تھے جن کے متعلق جو نیکی کر نہ سکے کیونکہ تیاری نہیں تھے نیکی کے لیے۔ اللہ نے ذکر کیا نا، اگر یہ تیار ہوتے، پچھلے پارے میں آپ پڑھ کے آیا نا سورۃ توبہ میں، اگر یہ تیار ہوتے لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اس تیاری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہو، نکلنا چاہتے جہاد پہ، تو انسان تیاری کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے تیاری کرتا ہے، ایک آدمی جہاد کرنا چاہتا ہے ٹریننگ کرتا ہے، ایک آدمی کوئی بھی نیکی کرنا چاہتا ہے اس کی پہلے تیاری کرتا ہے، تیاری نظر آتی ہے، تو تیاری تو تھی نہیں ان کی۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، پیچھے آپ نے پڑھا اللہ کو ان کا جہاد میں نکلنا، لڑتا ہوا نظر آنا اللہ کو پسند نہیں تھا، اور یہ انسان کی سب سے بڑی موت ہے ایمان کی کہ اللہ اس کی کسی نیکی کو ناپسند کر دے، مردود کر دے۔ یعنی ایک انسان پہلے کوئی نیکی کر رہا ہو پھر اس نیکی سے محروم ہو جائے، تو اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، اللہ کو اس کی نیکی پسند نہیں آئی، اس کی ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے اس کو بھگا دیا ہے، اللہ اس کی نیکی کو قبول نہیں کر رہا۔ یہ آگے اب اگلی آیت سے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے، اگلی آیت سے جو ہے نا وہ ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو جہاد پر نہیں گئے تھے لیکن وہ منافق نہیں تھے، جو جنگ تبوک پہ نہیں نکلے تھے، ان سے بھی یہ غلطی ہوئی لیکن ان کا تذکرہ الگ انداز میں ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الگ انداز میں گفتگو کی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا تبصرہ بڑا خوبصورت ہے، کہتے ہیں جب انسان صدقہ کرے تو یہ نہ دیکھے کہ یہ جس کے ہاتھ میں دے رہا ہے وہ غریب، مستحق، کمزور ہے، وہ یہ دیکھے کہ جب یہ صدقہ وہ دے رہا ہے کہ اس مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہ اللہ کے ہاتھ میں گیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فإن اللہ يتقبلہ بیمینہ، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے صدقے کو، تو یہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ اللہ کے مسلموں جب بھی زکوٰۃ آتی تو آپ دعا فرماتے، یہی الفاظ کرتے جو اللہ نے دیے ہیں، آپ کو کہیں صلی علیہم تو آپ کہتے ہیں اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں برسا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اس بندے کو یہ پتہ ہے ان لہ ربن، اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو جب بھی ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔